بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے چرچے ہیں۔ آپ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنا، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سنا۔ آئیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات حضور کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں۔ کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، بے عطائے مصطفیٰ مدعا ملتا نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ شریف پلایا۔ پھر چند دن حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا۔ حضرت سیدنا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نور والے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک دن ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا، یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ نور والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد ہوتا یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ پاک کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، دنیا کہتی ہے حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت کے ظہور یعنی نبی ہونے کے ظاہر ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ وہ پتھر یوں کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے بچپن شریف میں ہی خبردار تھے۔ مکہ معظمہ کے پتھر اور در و دیوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے چکے ہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر نور نظر رسولوں کے افسر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ جانے نہ دیتی تھیں۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن یعنی دودھ کے رشتے کی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑیوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔
حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا، کہنے لگی گرمی میں شیمہ بولی امی جان میرے بھائی نے گرمی محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو بادل بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر شریف میں کبھی نہیں کھیلے، بچپن شریف میں ہی کھیل سے نفرت تھی۔ کسی بچے نے کھیل کے لیے بلایا، فرمایا ما خلقنا لہذا، یعنی ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا، اناج یعنی کھانے پینے کے سامان کی تنگی تھی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اناج کی تنگی دور ہو گئی، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار، جانور فربا یعنی موٹے ہو گئے۔ مزید فرماتی ہیں میرے پاس 7 بکریاں تھیں جو بڑھتے ہوئے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ اے حلیمہ اس بچے کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ میں نے ایک تالاب یعنی پانی کے بڑے حوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے۔ ہماری قوم ان بکریوں کے دودھ سے خوشحال مالدار ہو گئی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آپ نے بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں جھولے میں ہوتے تو جہاں انگلی کا اشارہ لے جاتے وہاں چاند بھی اس طرف چلا جاتا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ناظرین کو بھی اور ربیع النور کے ماہ مبارک میں مدینہ شریف کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔